جميع محبان اہل بیت و شیعہ حیدر سرار جو اس دنیا میں جا چکے ہیں. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين واللعنة لله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات عقیدت اور محبت سے کہے گئے خوبصورت اشعار اور کلام کے بعد اور پھر علماء کی موجودگی میں اس ناچیز کو زبان درازی کرنے کا جو یہ موقع آپ نے دیا ہے اس کا میں مشکور ہوں. ظاہر ہے کہ علماء کے سامنے مجھ جیسے کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے ہے کہ بس یہ ایک سعادت ہے. نجف کی سرزمین بھی شاید ہمارے لیے گواہی دے دے. سبحان اللہ. کہ ہاں انہوں نے ذکر کیا تھا تو ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائے، یہی بڑی بات ہے. اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور آپ کا علم اور آپ کا عمل اور آپ کا تقویٰ یقیناً قابل تحسین ہے. چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس میں بھی پہلی چیز تو یہ توجہ آپ کو جس کو دلانی ہے وہ یہ کہ ہم سب بے انتہا محبت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اور مخصوص محبت ہے امام حسین مظلوم کربلا سے، کہ جس کے لیے آپ مشی کرنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ حسینیت کا قافلہ یہیں رکتا نہیں ہے. حسینیت صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور صلوات. حسینیت انسانیت سے اور روح انسان سے اتنا قریب ہے کہ اس نے مذہب و ملت کی دیواروں کو توڑ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت میری نظر میں مور جیسی ہے. یہ تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب اپنے پاؤں کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے. اب چاہے آپ کو بات تھوڑی سی سخت لگے لیکن بہرحال کہوں گا ضرور، میری عادت. کیا کیا جائے؟ ہمیں پروردگار عالم نے سب کچھ دے دیا ہے.
جہاں تک اس کی عنایت کا سلسلہ ہے اور اس کے لطف و کرم کا، کوئی دنیا کی قوم نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکے۔ جو دین اس نے ہم کو دیا اس سے بہتر کوئی دین نہیں، جو کتاب اس نے ہم کو دی اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، جو فرشتہ لے کے آیا تھا وہی کو اس سے بہتر فرشتہ نہیں، جو وحی نازل ہوئی تھی اس سے بہتر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، جس نبی پر نازل ہوئی تھی اس سے بہتر کوئی نبی نہیں، اور دین کے بقا کے لیے جو سلسلہ امامت اس نے دیا اس سے بہتر کسی کے پاس ایمان نہیں۔ مگر ہم دنیا میں انسانیت میں پیچھے پھر کیوں رہ گئے؟ یہ سوال بہرحال سخت ہے کہ جب ہم کو سب اس نے دے دیا تھا تو انسانیت کی رفتار میں ہماری رفتار زیادہ ہونی چاہیے تھی، ہم یہیں تک محدود نہ رہیں، فلاحی کام کریں جو انسانیت کے لیے مددگار ہوں اور ان کی فلاح میں آگے ان کو بڑھنے میں مدد کریں۔ پلٹ کے سوال کر لوں اگر غیر مذہب والا ہم سے پوچھ لے کہ آپ کا مذہب اتنا بہترین ہے، کتاب اتنی اچھی ہے، نبی سے عظیم نبی کوئی نہیں، امام سے عظیم کوئی امام نہیں، آئمہ کا ایک سلسلہ ہے، ایک امام آپ کا غیبت میں ہے، سب کچھ مل گیا، آپ بتائیے آپ کی شیعت سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہم کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں دنیا کو؟ یہ سوال ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس قافلے کو کربلا میں پہنچ کر امام تک تو پہنچ جائیں گے ہم، لیکن قافلے کو ابھی انسانیت میں حسینیت کو لے کے آگے بہت بڑھنا ہے۔ یعنی سکھ قوم اگر کھول دے ڈائلیسس سینٹر اور 500 بیڈ ہوں اور فری میں ڈائلیسس دی جا رہی ہو، تو ان کے مقابلے میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم نے فلاحی کام نہیں کیا، تو کیوں نہ یہ ہم عہد کریں کہ پوری دنیا میں پیاسوں کا انتظام ہم کر دیں، چاہے افریقہ ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے کوئی دنیا کی جگہ ہو، شیعہ قوم وہ ہوگی جو پانی کا انتظام کر دے بنام امام حسین۔ تب ہم کامیاب ہوں گے کہ ہاں ہم نے انسانیت کو وہاں تک پہنچا دیا۔ امام حسین تو دشمن کو پانی پلا رہے تھے، ہم کیا انسانیت کو پانی نہیں پلا سکتے؟ اسی کاروان کو آگے اس طرح سے بڑھانا ہوگا کہ لوگ مان جائیں کہ ہاں حسین کے ماننے والے ایسے ہیں کہ جن سے دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے، انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، تب ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ورنہ ہاں ٹھیک ہے، ہماری محبت اپنی جگہ ہے، خدا اس میں ترقی دے، اس کو اور روز بروز شب و روز اس میں ترقی ہوتی رہے، وہ یقیناً اپنی جگہ درست ہے، لیکن بہرحال آگے بڑھنا پڑے گا اور دنیا کے سامنے ہم کو یہ پیش کرنا ہوگا کہ اگر انسانیت کی بات ہوگی تو ہمارے امام سے بڑھ کر کوئی امام نہیں، اور اس امام کے ماننے والوں سے بڑھ کر کوئی انسانیت سے محبت کرنے والا نہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اب جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، علماء موجود ہیں، انہوں نے تو آپ کو یقیناً اور آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اس بارے میں، تو اس کی تشریح نہیں کرنی ہے۔ بہرحال ایک حیات جاویدانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی جان چلی گئی ہے اللہ کی راہ میں، تو ان کو مردہ نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ پروردگار ان کو رزق دیتا ہے۔ اس میں ایک شہادت کا تذکرہ ہے، اور جب شہادت کا تذکرہ ہے تو ہماری فکر شہادت کی طرف جاتی ہے۔ قرآن مجید نے دونوں کا، شاہد اور شہید دونوں کا تذکرہ کیا۔ ایک شاہد بھی ہے کہ پیغمبر کو شاہد بنا کے بھی بھیجا اور شہید بنا کے بھی بھیجا۔ شاہد وہ ہوتا ہے جو ظاہر کی گواہی دیتا ہے، شہید وہ ہوتا ہے جو باطن کی بھی گواہی دیتا ہے۔ تو اب یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو شہادت دے دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو اپنی جان دے دیتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک طرح کا سودا وہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی جو باقی تھی وہ اللہ کے لیے اس نے نثار کر دی، اس کے بدلے میں اللہ وہ زندگی دیتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گواہی کس بات کی؟ یہ جو شہادت ہے یہ ہے کس بات کی؟ یہ شہادت کیسی دی گئی ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی پہ نظر کریں تو یہ جو صرف یہی ایک مذہب ہے
یہی ایک دین ہے کہ جہاں ہر وقت گواہی دے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر مثلا کسی اور مذہب میں داخل ہونا چاہے، یعنی عیسائی بننا چاہے، یہودی بننا چاہے، ہندو بننا چاہے، بدھ بننا چاہے، جو بھی مذہب اختیار کرنا چاہے، نہ اسے کلمہ پڑھنا، نہ اسے گواہی دے، بس اسے ایک دن اعلان کر دینا ہے کہ آج سے میں یہ ہو گیا ہوں، بس ختم ہوا۔ تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں داخل ہوتے ہی گواہی شروع ہو گئی، جیسے ہی غیر مسلم سے مسلم ہوا اس نے گواہی دی، گواہی توحید کی دی، گواہی رسالت کی دی، اور اگر وہ مومن ہونا چاہتا ہے تو گواہی امامت کی بھی دی۔ تینوں گواہیاں اس کو دینی ہیں۔ اب طہارت کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں، ہم اور آپ یہ 3 نجاستیں ہوتی ہیں، جب وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی ہیں تو چوتھی منزل پاکیزگی کی ہوتی ہے۔ بس یہی کیفیت اس میں بھی ہے کہ چلے تھے تو شاید توحید پر بھی یقین نہیں تھا، لیکن توحید کو مانا، اس کے بعد رسالت کو مانا، اس کے بعد امامت کو مانا، اب ایمان کی منزل پر پہنچ گئے۔ اب یہ منزل ایمان کی ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیے آپ کہ جو پیدا ہوا ہے، ابھی آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہیں سے گواہی شروع ہوئی۔ جیسے ہی پیدا ہوا اس کے کان میں گواہی دے دی، وہ بیچارہ خود نہیں دے سکتا تو کسی خاندان کے بزرگ نے گواہی دے دی۔ اس کے بعد پوری زندگی اس کو گواہی دے دی۔ دن میں 5 مرتبہ آپ نمازوں میں گواہی دے رہے ہیں، اذان میں گواہی دے رہے ہیں، اقامت میں گواہی دے رہے ہیں، مرتے دم تک آخری سانسیں جب اٹکی ہوئی ہیں تب بھی عزیز و اقارب کہہ رہے گواہی دے دیجیے۔ تو اس وقت بھی کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے کہ گواہی دے دیں، اس وقت بھی گواہی دے دی۔ مرنے کے بعد اگر سلسلہ ختم ہو جائے تو مان جائیں کہ بھائی ختم ہو گیا گواہی کا سلسلہ، نہیں، ابھی قبر میں گئے تب گواہی ہے۔ شانہ ہلا ہلا کے گواہی دی گئی، قبر بند ہو گئی پھر گواہی دی گئی۔ وہ قبر میں جو دفن ہو گیا ہے وہ انسان اس کے بعد بھی گواہی دیتا جا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ آخرت کے روز تک مسلسل گواہی دینی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے گواہی دی ہی دی ہے ایک بار تو یہ تکرار اور اصرار کیوں؟ اچھی خاصی صبح صبح گواہی دے دی، فجر کے وقت نماز پڑھی گواہی دے دی، اب ظہر کے وقت پھر ضرورت کیا؟ یہ تو دی دی گواہی، پھر ظہر کے بعد پھر عصر کے وقت دی دی، عصر کے بعد پھر مغرب، اور مغرب کے بعد پھر عشاء۔ تو یہ مسلسل گواہی اللہ چاہ کیوں رہا؟ ضرورت کیا ہے؟ ایک بار گواہی دے دی گئی ہے، عدالت میں بھی آپ ایک بار گواہی دے دیں تو بار بار دوسرے روز تیسرے روز جج بلا کر کے آپ سے بار بار تحقیق نہیں کرتا ہے بھائی اسی گواہی پہ ہو کہ نہیں ہو، نہیں، ہاں گواہی ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن خدا کے یہاں یہ ہے کہ گواہی مسلسل دیتے رہے گا، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے، کہ تمہارے قلوب 2 منٹ میں پلٹ سکتے ہیں۔ ابھی صبح دے کے گئے ہو لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تم دن تک ویسے ہی رہے ہو جیسے گئے تھے، تو وہ کہتا آؤ پھر سے گواہی دو، وہ دوبارہ پھر گواہی آپ نے دے دی، ہو گیا معاملہ ختم۔ لیکن ایسا نہیں ہے، رات تک گواہی دیتے جانا ہے، یعنی آپ کی گواہی مسلسل چلے گی اور پوری زندگی چلے گی، آخری دم تک، اور اس کے بعد تک چلے گی۔ اب سوال یہ کہ گواہی کس بات کی ہے؟ ایک دوسرا سوال ہے کہ گواہی کس بات کی ہے؟ اللہ کی توحید کی، پیغمبر کی رسالت کی، اور مولا کی ولایت کی۔ لیکن کیا آپ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گواہی آپ کی صحیح ہے؟ آپ سے اگر کوئی غیر مذہب والا پوچھ لے کہ بھائی آپ نے توحید کی گواہی دی ہے، ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کیسے مانا آپ نے کہ اللہ ہے، اس کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کو کیسے اس نتیجے میں پہنچ گئے؟ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ پیغمبر کی رسالت کا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ دے سکتے ہیں گواہی کہ ہاں پیغمبر کی رسالت کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، یوں ہے، اس وجہ سے گواہی دے رہے ہیں۔ مولا کی ولایت کے اوپر آپ گواہی دے سکتے ہیں، تو نہ آپ اس وقت موجود تھے، نہ آپ نے ان کو دیکھا، نہ آپ نے ان کو سمجھا، آپ کیسے دے دیں؟ چلیے یہ رعایت تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی آپ اس کی نشانیوں سے دے دیں کہ جو آپ کے اطراف میں جتنی بھی نشانیاں ہیں، جو بھی نشانیاں ہیں، آسمان، زمین، دریا اور ستارے، ہر چیز موجود ہے جو گواہی کے لیے کافی ہے، ہو سکتا ہے اسی سے آپ نتیجہ نکال لیں۔ لیکن پیغمبر کی گواہی آپ کیسے دیں گے؟ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت بھی جو لوگ موجود تھے جنہوں نے پیغمبر کی گواہی دی ہے، آپ سچ بتائیے کیا انہوں نے رسالت کو دیکھا تھا؟
ذات محمد کو تو انہوں نے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ذات محمدی کو تو دیکھ لیا، لیکن رسالت تو ایک مانوی عہدہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو رسالت ملی ہے، یقیناً ملی ہے، لیکن کیا آپ کو دکھ رہا ہے کہ ہاں یہ رسول ہے؟ وہی نشانی ہے ان کی، مولا کی امامت کی نشانی آپ کے پاس ہے۔ آپ اگر مولا سے ملیں یا کسی مجمع میں ملیں تو آپ کیسے شناخت کریں گے کہ ہاں یہی امام ہے؟ گواہی آپ کو تبھی دے سکتے ہیں نا یہ آپ حتمی طور پر کہہ سکیں یہ امام ہے۔ تو یہ ساری گواہیاں جو ہم سب آپ دے رہے ہیں، ان سب گواہیوں کو اگر میں پلٹ کے آپ سے یعنی صرف بحث کے لیے کہہ دوں کہ جھوٹی گواہی دے دیں، دیکھا کچھ نہیں بھائی، دیے جا رہے ہیں مسلسل، صبح شام دے رہے ہیں، آپ شاید پلٹ کے کہیں گے ہم کیا کریں، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم گواہی دیتے رہیں، آپ کا جواب یہی ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ دین کا اصول ہے، یہ فرم نہیں ہے، اور اصول میں کوئی تقلید ممکن نہیں ہے، تو نتیجے پہ اپنے آپ کو خود پہنچنا پڑے گا آپ کو، اپنی دل کی تسلی کے لیے کہ ہمارا دل اس پر تیار ہو گیا ہے کہ خدا ایک ہے، رسول کی رسالت کی گواہی اور علی کی ولایت کی گواہی، مولا علی کی ولایت کی گواہی ہم دیتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ثبوت کہاں ہے آپ کے پاس؟ تو ہم بس اس کا یہی جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں۔ ہم کیا معرفت رکھ سکتے ہیں رسالت کی اور امامت کی؟ ہمارے پاس بس ایک مخبر ہے کہ جس کی گواہی کے اوپر ساری گواہیوں کا انحصار ہے، اور وہ مخبر قرآن مجید نے بتایا، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم۔ یہ کافر آپ سے کہتے ہیں رسول آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ کافی ہے آپ کی گواہی کے لیے کون؟ وہ خدا اور وہ جس کو علم کتاب دیا گیا ہے۔ یعنی جب رسالت مل رہی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور گواہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جب تک کہ ہمارے پاس عینی شاہد نہ ہو ہم گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اب ہمارا بہانہ یہی ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن تھے مولا موجود، وہاں رسالت مل رہی تھی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہی پلٹ کے علی کی ولایت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جب مولا کو ولایت مل رہی تھی تو پیغمبر گواہ تھے اور گواہی دے رہے تھے، اور دونوں گواہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک اللہ کی گواہی اور ایک امیر المومنین کی گواہی، رسالت کی گواہی مکمل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی امامت کی گواہی اللہ اور رسول کی گواہی کی وجہ سے امامت کی گواہی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی گواہی کی کوئی حقیقت اصل میں ہے نہیں، یہی قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ کافی ہے وہ دو گواہ، تمہاری گواہی کی کیا حقیقت؟ لیکن ہم ان کی تعصی میں اور ان کی اطاعت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور رسالت کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور امامت کی گواہی بھی۔ تو ہمارا گواہ تو وہاں موجود تھا، اب جنہوں نے کسی اور کو بنایا ہے گواہ، وہ قیامت کے دن تلاش کر کے لائیں کہ ان کا گواہ کون تھا، ان کے لیے کون ہوگا گواہ جو یہ بتائے کہ یہ رسول ہیں اور یہ امام ہیں۔ صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس وقت موجود تھا۔ تو اس وقت جب رسالت مل رہی تھی کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو جب اس وقت رسالت ملی تھی تو علی بھی گواہ تھے اور رسول علی کے گواہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل بات گواہی کیا ہے دو لمحے کے لیے اور آپ فکر کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کے لیے کہا گیا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی ساعت ہوگی کہ جب تم دیکھو گے کہ ہم ہر امت سے گواہ کو لے کے آئیں گے اور اے رسول آپ کو ان گواہوں کا گواہ بنائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر امت سے ایک گواہ اس کا اپنا ہوگا، مگر ایک گواہ ہونے سے گواہی قیامت کے دن پوری نہیں ہوگی، دوسرے گواہ کی ضرورت پڑے گی۔ دوسرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو اب دوسرے گواہی کے لیے ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول آپ ہوں گے کہ جو ہر امت کے گواہوں کی بھی گواہی دیں گے اور امت کی بھی گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب قیامت کے دن ہر امت محتاج ہوگی اس کے اپنے گواہ کی جو اس کی امت کا ہی ہوگا، اور وہ محتاج ہوگی رسالت ہمارے رسول کی گواہی تاکہ دونوں گواہ مکمل ہو جائیں۔ تو اس لیے ساری امتیں آئیں گی پیغمبر کے پاس
اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہماری گواہی دیں گے، تو پیغمبر اس امت کی بھی گواہی دیں گے اور اس گواہ کی بھی گواہی دیں گے جو اسی امت کا ہوگا۔ جب پیغمبر بھی گواہی دے دیں گے تو دو گواہ ہو جائیں گے، ایک امت کا گواہ اور ایک پیغمبر، دونوں کی گواہی مل کر کے جب دو گواہیاں ہو جائیں گے تو قیامت کے دن وہ گواہی مکمل ہو جائے گی کہ دو گواہ ہیں۔ اس کے یہ بھی ایک معنی نکلتے ہیں کہ چاہے امت اولین کی ہو اور چاہے آخرین کی ہو، ہر امت کے گواہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر پیغمبر گواہی نہ دے تو کسی امت کی نجات کا امکان نہیں ہے۔ پیغمبر کی گواہی پر سب کا انحصار ہے۔ اگر پیغمبر کی گواہی پر سب کا انحصار ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی بھی سوچا جائے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر گواہ نہ بن سکے، اگر نہ بن سکے پیغمبر کسی امت کے گواہ، تو اس کی نجات قیامت کے دن ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ ایک وقت آیا ایسا کہ جس دن پیغمبر کی خود کی رسالت بھی خطرے میں آ سکتی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من قبل، اے رسول تبلیغ کر لیجئے اس چیز کی جو آپ پر پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو آپ اپنی رسالت سے برطرف ہو جائیں گے۔ اگر رسول معاذ اللہ رسالت سے برطرف ہو جائیں تو کوئی امت اولین سے لے کر آخرین تک نجات نہیں حاصل کر سکتی، کیونکہ اس کا دوسرا گواہ موجود نہ ہوگا۔ اب پیغمبر کی گواہی پر ساری امتوں کا انحصار اور علی کے اعلان ولایت پر پیغمبر کی رسالت بھی اور گواہی کا انحصار ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیے کہ کل دین اگر سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو ساری امت کی تبلیغ ایک طرف، اولین سے آخرین کی، اور من کنت مولا فہذا علی المولا ایک طرف۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ اسی لیے پیغمبر نے اتنی شدت کے ساتھ اس بات کا اندازہ کیا کہ اگر اس وقت علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا گیا تو فقط یہ امت نہیں بلکہ ساری امتوں کی نجات خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ اگر پیغمبر کی معاذ اللہ رسالت نہ باقی رہے تو کوئی امت نجات نہیں حاصل کر سکتی۔ اگر پیغمبر کی رسالت باقی رہے گی تب ساری امتوں کی نجات ہوگی۔ بس عزیز آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حیثیت ہے اس اعلان کی، کہ اتنا اہم وہ اعلان ہے کہ اگر وہ نہ کیا جاتا تو کسی امت کی نجات ممکن نہیں تھی۔ اب یہ من کنت مولا فہذا علی المولا کہنا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی وجہ سے ساری امتوں کی نجات ہو۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ اب اگر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ تو ہمارے پاس اس کا جواز موجود ہے، کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ گواہی اور دوسرے یہ کہ نجات امت اسی سے ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی عظیم ہے یہ گواہی۔ اب اسی سے ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ مسلمان تو ہو گئے لیکن ابھی تک صاحب ایمان نہیں ہوئے، اور صاحب ایمان تب ہوں گے جب علی کی ولایت کی گواہی دے دیں گے۔ یعنی دین بھی ابھی مسلمان ہے، مومن نہیں بنا ہے، غدیر میں آ کے مومن بنا ہے وہ، کہ جب اعلان اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں، تب اندازہ ہوگا آپ کو کہ کتنی اہم یہ اعلان تھا، اور اسی وجہ سے پیغمبر نے اعلان کیا اس دھوپ میں اور اس ماحول میں اور اس گرمی میں، اس کے باوجود بھی اس کا اعلان کرنا شدت سے اس کی کیفیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی جلدی یہ کام کیا گیا۔ ذرا ایک لمحے کی بھی تاخیر پیغمبر نہیں چاہتے تھے، لہذا اس کا اعلان کیا گیا۔ اب مجھے کہنے دیجیے کہ ان تین کلمات پر تین طرف سے حملے کیے گئے، لیکن حملہ کرنے والا ایک ہی انسان تھا۔ اس نے کربلا میں جب امام کو شہید کیا ہے تو اصل میں اس کا حملہ علی ولی اللہ تھا، اور جب اس نے مدینے پر حملہ کیا ہے تو محمد رسول اللہ پر حملہ، اور جب اس نے کعبے پر حملہ کیا ہے تو لا الہ الا اللہ پر۔ لیکن دفاع کے لیے جو آیا تھا وہ سب کا وارث تھا، ہر نبی کا وارث،
اور ہر امام کا وارث جو جب تک امامت وہاں پہنچی تھی، یعنی مولا علی کا اور امام حسن کا وارث تھا، تو اس نے بھی اسی شدت سے اس کا انکار کیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ علی ولی اللہ کو مٹا دو گے، دیکھو ہم بچانے کے لیے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ رسالت کو مٹا دو گے ہم بچانے کے لیے آئیں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ توحید کو مٹا دو گے تو توحید کی بقا کے لیے حسین ابن علی 72 کی شہادت دینے کے بعد بھی خاموش نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین خاموش ہو جائیں گے، نہیں، پورا کاروان حسینی ہے جو آگے بڑھ کر توحید کی حفاظت کرے گا، چاہے اس کے لیے بہن کی چادر کی ضرورت پڑ جائے، چاہے اس کے لیے میرا بچہ شہید ہو جائے، چاہے قید و بد کی مصیبتوں سے مجھے گزرنا پڑے۔ عزیزو، یہی آیت ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے نا کہ شہداء زندہ رہتے ہیں، موت نہیں آتی۔ ذرا پلٹ کے ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ 71 جب کربلا میں شہید ہو چکے ہیں تو شہید ہو گئے، لیکن ان کو شہادت کے بعد بھی ابدی زندگی فوراً مل گئی، جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد ایک زندگی ہے برزخی جو ان کو ملی ہوئی ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا ہے اور حسین ہے اور وہ 71 شہید ہو چکے ہیں، اور ادھر حسین آواز دیتے حال باللہ سرن ینصرنا، حسین کی آواز ان تک جب پہنچی ہوگی جو ابھی شہید ہو کے گئے، کتنا تڑپے ہوں گے آقا، کاش ہم کو پھر سے موقع ملے آپ کے اوپر ہم اپنی جان دے دیں۔ حسین نے کتنی مرتبہ صدا بلند کی ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ نے صدا بلند کی ہوگی تو ان پر کیا گزری ہوگی۔ بس عزیزو، حسین ہیں، تنہائی ہے، اکیلے ہیں، کربلا کا میدان ہے۔ عزیزو، کربلا کا میدان ایسا میدان ہے کہ حسین کو اپنے انہی باوفا ساتھیوں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو دائیں طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا، اور دیکھ کر کے اس کمی کا احساس کیا مولا نے، آئے کوئی نہیں ہے جو آج مولا کو سوار کر دے۔ بڑھ کر عباس سوار کرتے تھے، علی اکبر سوار کرتے تھے، قاسم ہاتھ کو بوسا دیتے تھے، ارے کوئی نہیں ہے، حسین تنہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ وہ تو کیاری بہن نکل کے آئی خیمے سے، اے بھائی عباس نہیں ہے تو زینب آپ کو سوار کرے گی۔ ارے حسین سوار ہوئے، چلنا شروع کر چاہتے تھے کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں، گھوڑے نے آگے سے بڑھنے سے انکار کر دیا، فرماتے ہیں ذوالجلال تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، مجھے لے چل میری قتل گاہ تک۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے سروں کی طرف اشارہ کیا، اشارہ جو کیا، حسین گھوڑے سے اتر آئے۔ 4 سال کی بچی سموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں اس بچی نے حسین کو کیوں کر رخصت کیا ہے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے، اس مورخ نے بھی لکھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین جب گھوڑے سے اترے تو بچی کو آغوش میں لے لیا، اور پھر جانتے ہیں کیا لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچی نے حسین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور کہتی ہے بابا مجھ سے ایسا سلوک کیجئے جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے کیوں کر تسلی دی ہوگی۔ عزیزو، چلے مولا، بچی سے رخصت ہو کے نکلے، ارے پیاسے 3 دن کے، بھائی شہید ہو چکا، بیٹا شہید ہو چکا، حسین نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے۔ تاریخ نے لکھا علی کی شجاعت مشہور تھی، لیکن حسین کی شجاعت کا کیا کہنا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا، اتنے زخم اٹھانے کے بعد، کبھی میمنے پر حملہ، کبھی میسرے پر حملہ، میں کیا کہوں آپ سے عزیزو۔ ایک مرتبہ بہن کو خبر نہ ملی میرا بھائی کس حال میں ہے، لہذا بیوی نکلی اور آ کے دلِ زینبیہ پر عجب منظر دیکھا، بھائی سجدے میں آئے، آنکھوں سے
سے اشارہ کرتے ہیں اے بہن پلٹ جاؤ بیٹے کی طرح، میں بیان نہ کر سکوں گا، پلٹیاں شہزادی، میرا دل کہتا ہے بی بی شاید آپ خیمے پر بھی نہ پہنچ پائی ہو کہ ایک مرتبہ زمین کربلا ارے متزلزل ہو گئی، سیاہ آندیاں چلنے لگی، آسمان سے خون برسا، آثار قیامت نمودار ہونے لگے۔ ایک مرتبہ شہزادی جاتی ہے، سید سجاد اے بیٹا غش سے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی امام نے، اے بیٹا قیامت کے آثار ہیں، پپی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹا، ارے کوئی بیٹا یہ منظر نہ دیکھے، نوکے نیزہ پر باپ کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القيامة إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہماری سوچ سے سب سے بات آنے والے اپنے زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری زیارت کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہم کو اس میں صبر اور تحمل اور ایثار کا جذبہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، آنے والے پیغام حسینیت کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے، ہم سب کو قلعہ ولے محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، جن لوگوں نے مقامات کی حفاظت فرمائی ہے ان کے گھروں کو پھر سے آباد فرمائے، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، ہماری نئی نسل کو بھی یہی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔